بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایونیو مال، جو ہمارے گھر سے واکنگ ڈسٹینس پر ہی ہے۔ ارے یہ کیا، میں تو گھر کی سینڈل پہن کر ہی باہر نکل آئی۔ چلیے پھر واپس چلتے ہیں تاکہ میں اپنی سینڈل چینج کر دوں۔ چلیے جی، سینڈل چینج کرنے کے بعد میں نے شوز پہنے اور ایک دفعہ پھر ہم روانہ ہوتے ہیں ایونیو مال میں، اور وہاں ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کون کون سے ایسے پیکیجز تھے جو کہ انہوں نے عوام کے لیے رکھے ہوئے تھے، اور عوام کو یعنی اس مہنگائی سے پسی ہوئی عوام کو کہاں کہاں پر سہولت دی گئی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی سب سے فیوریٹ ٹاپ شاپ پہ پہنچے، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سیل آرگنائز کی ہوئی تھی۔ لیکن ایک بات بتاؤں کہ یہ سیل ان کی تھرو آؤٹ دا ایئر ہی رہتی ہے، جس میں کافی اچھی قسم کی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، یعنی جینٹس کے لیے بھی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اور فیمیلز کے لیے بھی۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیے کہ ہم کیا کیا خریداری، تو خیر ہم نے کوئی خاص نہیں کی، لیکن یہ ضرور تھا کہ ونڈو شاپنگ خوب دبا کر کی ہم لوگوں نے۔ عید کے موقع پر دو ایسے واقعات ہوئے جس نے تمام عالم اسلام کو جھنجھلا کے رکھ دیا تھا۔ سب سے پہلا واقعہ تو سویڈن کے شہر میں ہوا، جہاں پہ سویڈن میں بالکل عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب نمازی اپنے مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو حکومت کی اجازت اور سیکیورٹی کے ساتھ قرآن پاک کا ایک نسخہ جو ہے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اسے جلایا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ مسلمانوں کے سامنے کیا جاتا ہے۔ ان کو کوئی منع نہیں کرتا جس نے یہ سب کچھ کیا، لیکن صرف ایک مسلمان نے جب اسے ایک پتھر اٹھا کے مارا تو اس کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ بہرحال یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے تمام عالم اسلام میں غصے کی لہر دوڑا دی، اور سب نے اس کے خلاف بڑھ چڑھ کر بات کی۔ نہ صرف یہ بلکہ سب سے بہترین اسٹیپ جو لیا مسلمان کنٹریز نے، انہوں نے سویڈن کی تمام تر چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس بائیکاٹ نے سویڈن کو گھٹنوں کے بھل جھکا کے رکھ دیا، اور اب ان کو سمجھ آنے لگی کہ ان کا جو یہ سٹیپ تھا وہ غلط تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ واقعی ایک بہت بڑی شخصیت نے یہ بھی کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں 1000 کے قریب قرآن پاک کے نسخہ جات کو جلائے گا، جس نے روکنا ہے روک لے۔ تو بہرحال یورپین کنٹریز کا یہ رویہ آپ کے اور ہمارے لیے واقعی بہت تکلیف دہ ہے، اور اس بات کی بھی علامت ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف ایک اور بہت ہی برا واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ واقعہ فرانس میں پیش آیا۔ فرانس میں نائل نامی ایک بچہ جو کہ صرف 17 سال کا تھا، اور جس کا لائسنس ابھی نہیں بنا تھا، اور جو کہ گاڑی چلا رہا تھا یعنی ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کو پولیس نے نہ صرف روکنے پر جب اس سے لائسنس نہ ملا تو اس مسلمان ماں کے بیٹے کو گولیاں مار کر مار دیا گیا، اور اس کی کوئی بات یا کوئی بحث و تمہیز پہ اس کو بالکل بھی ایگری نہیں ہوئے کہ بھئی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کے پاس لائسنس نہیں تھا، یا وہ گھر چھوڑ کے آیا تھا، یا اپنی ایج کی وجہ سے وہ ابھی تک لائسنس بنوا نہیں سکا تھا۔ بہرحال اس واقعے نے فرانس میں بھی آگ دوڑا دی، اور اس طریقے سے آگ لگی کہ تمام کا تمام فرانس جلنے لگا۔ نہ صرف فرانس بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیلجیم بھی، اس کے ساتھ ساتھ اٹلی بھی، اور کچھ اور یورپین کنٹریز میں بھی یہ آگ بھڑک اٹھی۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ واقعہ بھی اپنی جگہ نہایت تکلیف دہ ہے، کیونکہ اس میں سب سے بڑا رجحان اس طرح سے پایا جاتا ہے برا، کہ وہاں کی پولیس کو اجازت ہے کہ اگر وہ کسی سے کوئی باز پوچھ کر رہی ہوتی ہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ آن دا اسپاٹ اس کو گولی مار دے، 1 سے 2 گولیاں مار کے وہیں پہ ان کو ختم کر دے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے، یہ ایک ایسا پولیس کو حق دے دیا گیا ہے جس نے عوام کے تمام تر حقوق کو سلب کر دیا گیا ہے۔ دراصل اسی آگ کی وجہ سے ہی عوام نے اس برے طریقے سے اس واقعے کی سرزنش کی اور ہر طرف آگ لگا دی۔ اس وقت 40,000 کے قریب وہاں کے جو فورسز ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس آگ کو ٹھنڈا کیا جائے، لیکن یہ آگ روز بروز نہ صرف بڑھتی چلی جا رہی ہے بلکہ دوسرے شہروں میں اور جو دوسرے یورپین ممالک ہیں جو اس کے قریب ہیں ان میں بھی یہ آگ بھڑکتی جا رہی ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو دوسری طرف اگر ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں تو پولیس کے اختیارات کو دیکھتے ہوئے جہاں پر ایک بالکل اپنے حقوق کے لیے بات کرنے والے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، وہاں پر کوئی عوام یہ نہیں کہہ رہی ہوتی کہ آپ لوگوں نے کیوں غلط کیا، کیوں آپ لوگوں نے نہتے خواتین کو گرفتار کیا، اور آج 45 دن گزرنے کے
بعد بھی ان کو آزادی نصیب نہیں ہوئی، بلکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ جسٹس جو کہ ان کے کیس کو سن رہا تھا، اس نے بڑے آرام سے کہا جی چلیے جی عید کے بعد ان کیسز کو دیکھ لیں گے۔ واہ کیا بات ہے، جائیے جی آپ گھر میں جائیے، عید منائیے۔ وہ جو بہن بیٹیاں گرفتار ہیں انہیں گرفتار رہنے دیجیے، ان کو آزادی نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ایک نانی چاہتی ہے کہ ان کو آزادی نصیب نہ ہو۔ دوسرا یہی کیس اگر آپ دیکھیں عمران ریاض کے ساتھ، عمران ریاض کو لے جائے ہوئے آج کتنے ہی دن گزر چکے ہیں، 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن پوزیشن وہی ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے اس کی کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہے، کوئی کہتا ہے جی سویلین اداروں کے پاس ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ جی اختیارات تو کسی اور کے پاس ہے، یعنی دوسرے اداروں کے پاس ہے۔ بہرحال یہ چونکہ پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو عوام کے بنیادی حقوق کو سلب کرنے کی یہ بھی ایک کوشش ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ خود ہمارے پاکستان میں بھی اب جو ارباب اختیارات ہیں وہ فرانس کے اس تمام تر واقعات سے کسی حد تک ضرور سبق حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ عوام جب بھی اس طرح کے زیادتیوں کو برداشت کرتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ یہ پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور پھر اس وقت عوام باہر نکل آتی ہے، اور جب وہ باہر نکل آتی ہے تو پھر ان کو غدار کہا جاتا ہے۔ یہ غدار نہیں ہے، یہ صرف اپنا حقوق مانگ رہے ہیں، جیسے اس وقت فرانس کی سڑکوں پر عوام اپنا حقوق مانگ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں کہ پولیس سے یہ اختیارات واپس لے لیے جائے کہ وہ جب بھی جہاں بھی جس کو بھی چاہے گولی مار کے ہلاک کر دے۔ آئی ہوپ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ اچھا لگا ہوگا۔ تھینک یو۔